آج کل کے زمانے میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسا بزنس اگر انٹرنیٹ پہ بزنس نہیں ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو جب تک آپ کسی کو بھی کہیں کہ میرا یہ کام ہے وہ پہلے ہی آ کے گوگل پہ اس کا نام لکھے گا. اگر بندہ کہے کہ مشکل پیش نہیں آئی تو وہ جھوٹ ہوتا ہے. اگر ہم ایوریج منتھلی انکم کی بات کریں تو اس وقت الحمدللہ میں 1 لاکھ پلس میں ارن کر رہا ہوں. ابھی میں فائیور پہ نہیں گیا, یہ لوکل مجھے ملے ہیں ود ان نیبرس انوائرمنٹ, ورک انوائرمنٹ. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, جرنی ٹو ای کامرس کے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جو ایکسپرٹ ایریا ہے وہ ہے ویب ڈیولپمنٹ. ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ پہلے میرا خیال ہے کوئی بھی اسپیسیفکلی ویب ڈیولپمنٹ پہ انٹرویو نہیں ہوا, تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ویب ڈیولپمنٹ کا ای کامرس میں کیا رول ہے اور انہوں نے ای کامرس کو کب اور کیسے جوائن کیا, پھر ویب ڈیولپمنٹ میں ان کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑیں اور یہ اب اس وقت کرنٹلی کیا کیا کام کریں. السلام علیکم صاحبزادہ محمد علی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ٹھاک. سر, میں آغاز سب سے پہلے یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرتے ہیں جو ای کامرس میں جاتے ہیں, پرائیویٹ لیبل میں جاتے ہیں, ہول سیل بزنس میں. تو آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کی طرف آنے کا, جو کہ گرافک ڈیزائننگ بھی اس میں آ جاتی ہے, اس طرف آنے کا کب اور کیوں سوچا؟ اچھا, اگر میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں, میں نے جو اپنا بیچلرز کیا ہوا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا بہت نالج تھا ویب ڈیولپمنٹ, ہمارا جو فائنل ایئر پروجیکٹ تھا. پھر جب اس فیلڈ میں آیا, امیزون سیکھا اور بزنس کیا, تو میں نے ایک چیز دیکھی, آؤٹ آف باکس سوچا کہ ویب ڈیولپمنٹ پارٹ ہیں ان کے کچھ ماڈلس, ان میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. لیکن جو سروسز لوگ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایز ایک ڈمی ویب سائٹ چاہیے, لیکن ایک ان کے مائنڈ میں ہے کہ ہم جیسی بھی مرضی ویب سائٹ بنا کے دے دیں کھانا پوری ہوگی. لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ نے ویب سائٹ شو کرنی ہے, جب تک وہ پروفیشنل نہیں لگے گی تو وہ کیسے آپ پہ بلیو کریں گے کہ آپ واقعی برانڈ اپروول لینا چاہ رہے ہیں, ڈسٹریبیوٹر آپ سے کانٹیکٹ کریں تو وہ آپ کو رسپانس ہی نہیں کریں گے. تو تب میں نے نا اپنے ایک چیز دیکھی اور اس چیز کو پھر ود ان نیبرز واک میں نا پالش کیا, کچھ ٹائم دیا اس کو مزید. اپنی ٹیکنالوجی جو چل رہی تھی لیٹسٹ, ایک ویب ڈیولپمنٹ میں ٹول ہے ورڈ پریس کے نام کا, ٹھیک ہے, اس کو میں نے مزید پالش کیا, اس میں اپنی ویب ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی. تو جب مجھے پہلا پروجیکٹ میں نے جو کیا تھا وہ اپنے لیے خود کیا تھا کہ میں اپنا ہول سیل بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب وہ پروجیکٹ میرے ٹرینر نے ہی دیکھا تو انہوں نے کہا آپ نے کہاں سے ویب سائٹ بنوائی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, یہ میں نے خود بنائی ہے, ٹھیک ہے. تو ہی واز امپریسڈ. تو مجھے پہلا پروجیکٹ, پھر سیکنڈ پروجیکٹ انہوں نے دیا کہ یہ آپ میرا بھی پروجیکٹ کریں. تو پھر میں نے دیکھا کہ اگر یہ چیز اتنی اچھی تھی تو مجھے اس میں ایک پروجیکٹ کی آفر ہوئی ہے. تو اسی طرح آہستہ آہستہ جب سب کو پتہ چلتا گیا تو وہ چیز کو میں نے اور گروم کیا, اپنے ساتھ کسی کو ساتھ شامل کیا, کیونکہ اس میں کیا کر رہا تھا, گرافک ڈیزائنر پہلے میں کام سارا خود ہینڈل کر رہا تھا, اور پھر میں نے اپنی ٹیم میں ایک اور میرے ساتھ ہوتے تھے واک میں نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا, ٹھیک ہے نا. تو اب میرے ساتھ وہ تقریباً آلموسٹ سنس مارچ ہیں, اور جتنے میرے پروجیکٹس کی باقی گرافک ڈیزائننگ ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ میں چاہتا تھا آگے اپرچونیٹیز دوں. یہ نہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ 0 to 100% میں خود ہینڈل کروں, جو کہ ایک ٹائم پہ آ کے پاسبل نہیں ہوتا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ای کامرس میں جب بھی آپ کسی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ویب ڈیولپمنٹ کا کتنا رول ہے؟ اچھا دیکھیں, آج کل کے زمانے میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسا بزنس اگر انٹرنیٹ پہ بزنس نہیں ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ویب سائٹ آپ کی ایک آج کل کی ایک سی وی اپیرنس, آپ اس کو جو بھی ایک نام دے دیں, تو جب تک آپ کسی کو بھی کہیں کہ میرا یہ کام ہے وہ پہلے ہی آ کے گوگل پہ اس کا نام لکھے گا. تو ویب سائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول کرتا ہے. ہاں, وہ کتنی پروفیشنل ہے, اٹریکٹیو ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کتنا یوزر فرینڈلی اس کو بنایا ہوا ہے, اپنی کیسے سروسز پرووائڈ دے رہے ہیں, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ویب ڈیولپمنٹ پہ جب آپ کام کر رہے تھے تو اس میں آپ کو کہیں مشکل پیش آئی, اور سب سے انٹرسٹنگ کام آپ کو کیا لگا اور سب سے مشکل کام آپ کو کیا لگا؟
اچھا اوبیسلی کہ اگر بندہ کہے کہ مشکل کام مشکل پیش نہیں آئی تو وہ جھوٹ ہوتا ہے. کہ ظاہری بات ہے جب آپ ایک اسکل کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں. تو آپ اس کے پرابلمس کیسے سالو کرتے ہیں ود ان انوائرمنٹ ورک میں. ایسے مجھے کچھ سینئرس بھی ملے جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا. پھر میں نے صرف ان پہ ریلائی نہیں کیا, میں نے خود سے ٹرینرز کے پاس گیا, ٹھیک ہے, میں نے خود سے گوگل چیزیں کی. اور میرے کزن ہیں جو کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہیں, میں نے ان سے ہیلپ لی, ٹھیک ہے نا, کہ مزید جتنی چیزیں بیسٹ ہو سکی میں نے وہ کی. اچھا ویب ڈیولپمنٹ میں سب سے انٹرسٹنگ چیز آپ کو کیا لگتی ہے؟ ہاں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو ورڈ پریس کی میں نے بات کی ہے نا, اس میں آپ کو کوڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی, ٹھیک ہے. جس طرح آپ HTML CSS PHP اگر بیک اینڈ کی بات کریں, جاوا اسکرپٹ وغیرہ, جاوا لینگویج ایک آتی ہے, تو آپ پوری کوڈنگ کرتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ورڈ پریس ہے جس طرح آپ فوٹو شاپ یا کینوا یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مائکروسافٹ ورڈ یوز کر رہے ہیں, ٹولز ہیں, ان کو ہی آپ نے ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنا ہے اور پوری ویب سائٹ آپ کی آٹومیٹکلی بن جاتی ہے. تو اس چیز نے مجھے بڑا اچھا فیسینیٹ کیا کہ یہ ایزی ٹو ورک ہے, سیکھنے میں بھی آسان ہے, ٹھیک ہے, آپ کے آئیڈیاز بڑے اچھے بلڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز اس کی بہت بیسٹ پارٹ تھا. اچھا سر, آپ کی ایوریج منتھلی ارننگ وہ کتنی ہے اس وقت, اور اس ایوریج منتھلی ارننگ تک پہنچنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ اچھا اگر ہم ایوریج منتھلی انکم کی بات کریں تو اس وقت الحمدللہ میں 1 لاکھ پلس میں ارن کر رہا ہوں. اور تقریباً 8 سے 9 مہینے میں اپنی نیش میں اس وقت 50 پروجیکٹس پہ کام کر چکا ہوں اور مور دین 40 کلائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سب کلائنٹس ابھی میں فائیور پہ نہیں گیا, یہ لوکل مجھے ملے ہیں ود ان انیبلرس انوائرمنٹ, ورک انوائرمنٹ, کیونکہ جب آپ ایک چیز کوالٹی دے رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس الحمدللہ پھر خود ہی کام آنے لگ جاتا ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ جب ای کامرس میں آتے ہیں تو وہ 1 مہینہ 2 مہینہ کام کرنے کے بعد ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ای کامرس سے ارننگ نہیں ہو سکتی. انہیں آپ کیا پیغام دیں گے, کیونکہ آپ تقریباً 1-1.5 سال سے یہ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں فائدہ کتنا ہو جاتا ہے بعد میں, اور آپ نقصان کو بھی جانتے ہیں, تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب وہ اس چیز میں ای کامرس سیکھنے کے لیے اپنی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ نہ کریں, ٹھیک ہے نا. وہ یہ کیا کرتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے 1-2 مہینے میں ہمیں ڈالرز آنے لگ جائیں گے, اور وہ اپنی اسکل کو پالش ہی نہیں کرتے, اس پہ دھیان ہی نہیں دیتے. اب میرے جو جونیئرز ہیں یا جو فریشیز آتے ہیں ورک انوائرمنٹ میں, میں مطلب کہ اس اسٹیج میں ان کی کوشش ہے انہیں سکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں ہمیں کتنا ٹائم لگے گا سیکھنے میں, تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا کوشچن ہی غلط ہے. آپ اسکل کو سیکھیں, چاہے آپ کو 1 منٹ لگے, 1 گھنٹہ لگے, 1 ہفتہ لگے, مہینہ. آپ کمپیریزن کیوں کرتے ہیں کہ وہ اگر 1 ویک میں چلا گیا ہے تو اس نے اتنی ارننگ کی ہے. میں نے جب اس ای کامرس میں آیا تھا مجھے 3 to 4 months کوئی ارننگ نہیں ہوئی تھی, لیکن میں نے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے جب تک ایک چیز میں بیسٹ نہ ہو جاؤں کہ میرے پاس ہر کوشچن کا آنسر نہ ہو تو اوبیسلی تب تک میں ارننگ کا سوچوں ہی نہ. تو ٹائم دیں وہ, اور بالکل اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک گائیڈ لائن کے ساتھ پراپر پلان آف ایکشن کے ساتھ چلیں تو بہت اچھا پوٹینشیل اس میں ہے. اچھا جو لوگ اسپیسیفکلی, کیونکہ آپ کا ایکسپرٹ ایریا ویب ڈیولپمنٹ, جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ میں جن کو انٹرسٹ ہے, انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے 2-3 کون سے ایسے سکلز کو ڈیولپ کر لیں جس سے جب وہ اس میں آئیں تو وہ کامیاب ہو سکیں؟ ویب ڈیولپمنٹ میں اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹول یوز ہو رہا ہے نا وہ ورڈ پریس ہے, جس کا میں نے آپ کو بتایا, جس میں میری اپنی ایکسپرٹیز ہے. بہت آسان ہے سیکھنے کے لیے, یوٹیوب بھرا پڑا ہے فری آف کاسٹ سیکھنے کے لیے, آپ کو پیڈ کورس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ ایسے انسٹیٹیوٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ بہت اچھا ان کو سکھایا جا رہا ہے. تو آپ لوگ ایک کوشش کریں, اور انیبلرس EVS میں بھی اس کی ویڈیوز ہیں جو کہ, اور ورک میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اب ورڈ پریس کے میرے بعد آئے ہیں اور ارننگ اسٹیٹ میں اسٹارٹ ہو گئے ہیں. تو اس کو اگر آپ اپنی اسکل کو, وہ کہتے ہیں نا, بیسٹ بنا لیجیے نا ورڈ پریس کا, تو آپ فائیور سے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. لائک آپ اپ ٹو $1,000 تک ایزیلی ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی سکسیس میں, اور یہ جو سارا آپ کا سفر تھا ای کامرس کا,
اس میں انیبلرس کا کتنا رول ہے, ان کی کتنی سپورٹ ہے, اور ان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو کیسا لگا؟ انوائرمنٹ الحمدللہ میں بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. اچھا سپورٹ یہ تھا کہ اس سے پہلے جب میں نے انیبلرس کا نام نہیں سنا تھا نا, اوبویسلی کہ میں تب تک گھر میں تھا, ٹھیک ہے نا, جاب سٹارٹ نہیں کی تھی, میں دبئی ہوتا تھا, دبئی سے واپس آئے تو میں تھوڑا سا نا لانگ بریک لی تھی. تو میں اسی چیز میں کنفیوز ہوتا تھا کہ میں کون سا کام کروں, کیونکہ اگر میں مارکیٹ جابس میں دیکھتا تھا کہ سی وی مانگ رہے ہیں, کوئی رسپانس نہیں آ رہا کسی چیز کا. ایک مینیجر بھی لیول پہ آپ جائیں, سافٹ ویئر انجینئر, اس کی 50,000 ہے, 60,000 ہے, اور کافی سالوں بعد. تو جب میں نے انیبلرز جوائن کیا اور ان کی جو ایک انوائرمنٹ اور جس طرح وہ ٹریننگ دے رہے ہیں, جس طرح وہ چیزیں سکھا رہے ہیں, تو میں نے اپنے آپ کو نا کافی ایک کمفرٹیبل فیل کیا کہ ہاں اس میں گرو کر سکتا ہوں. تو لیکن میں نے اس چیز کو ٹائم دیا, میں نے ہار نہیں مانی, میں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا 3 مہینے ہو گئے, چار, ہاں ڈپریشن آتا ہے کہ مے بی میں غلط نہ ہوں, لیکن وہی آپ کے ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں نا بس یہ رستہ مے بی صحیح نہیں ہے, میں اس کے لیے بنا نہیں ہوں, لیکن آپ نے ہار نہیں ماننی, آپ کنسسٹنٹ رہیں, اسی چیز میں رہیں, تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی چیزیں پھر ٹھیک ہوتی جاتی ہیں. اور وہ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ آپ کی کولیبریشن کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک ساتھ والے کو نہیں پتہ ہوگا آپ کی ایکسپرٹیز کا, تو کیسے آپ کا وہ دوسروں کو پتہ چلے گا آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں. کیونکہ آپ ساتھ والے کو بتائیں گے, اس کے مائنڈ میں ہوگا, اس کو کوئی کلائنٹ آتا ہے, کام آتا ہے, اس کے پہلی اپروچ آپ ہوں گے. تو اسی طرح اپنا سرکل جتنا اسٹرانگ ایک اچھا مائنڈ لائک پیپل کے ساتھ بنائیں گے نا, آپ گرو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کام بھی کیا ہے انیبلرز کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ثاقب اظہر صاحب کے بارے میں, اور ان کا جو ایک ویژن ہے جو وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں, ان کی اس تھنکنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہی چیز نے تو مجھے بھی آج میں جس مقام پہ ہوں, سارا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے کہ ان کی جو موٹیویشنز ہوتی تھیں, چیزیں جب وہ واک میں آتے تھے, بتاتے تھے, ٹھیک ہے نا, انہی چیزوں کو لے کے ہی جو روڈ میپ رکھے ہم نے, پلان آف ایکشنز رکھے, اپنے اوپر اپلائی کیے, تو اس اسٹیج پہ پہنچے. ان کا ویژن الحمدللہ اس وقت کہ ہر کوئی ارننگ کی طرف آئے. آپ کمپیریزن اگر اپنے آپ کو مارکیٹ میں کرتے ہیں تو اب میں 9 to 5 جاب نہیں کرتا, میں کسی دن چھٹی بھی کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں 12-1 بجے بھی چلا جاتا ہوں, میں لیٹ نائٹ بھی کام کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے باس خود ہیں, ٹھیک ہے, میں اس اپنا باس خود رہ کے, اور میں الحمدللہ اس اسٹیج میں ارننگ کر رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنہیں 5-6 سال ہو گئے ہیں اور وہ جس اسٹیج پہ ارننگ پہ پہنچے ہیں, اور لائک وہ روبوٹس بنے ہوئے ہیں. تو ان کا یہی ویژن ہے کہ آپ ای کامرس کی طرف آئیں. لوکل ای کامرس ہے, آپ کے پاس انٹرنیشنل اپرچونیٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اس کو سیکھیں, اپنی چلیں. آپ خود بزنس نہیں کر سکتے, آپ ایز اے سروس پرووائڈر بن جائیں, ورچوئل اسسٹنٹ بن جائیں کسی نہ کسی فیلڈ کے, اور دوسروں کو سروسز دیں اور اسے ارن کریں. اچھا سر, آخر میں بس یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بڑا کامن کویسچن ہے, سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ای کامرس کو نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ہی اس میں قدم رکھیں گے فوراً سے ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو گائیڈ کریں, بتائیں کہ ایک تو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے منیمم اور میکسیمم آپ کے سیکھنے کے فیز سے ارننگ کے فیز میں جانے میں, اور دوسرا یہ کہ آپ کو کون سے سکلز ڈیولپ کرنے پڑیں گے, اور جو لوگ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں تھوڑا مس کر جاتے ہیں کچھ چیزوں کو, ان کے لیے پھر کیا سلوشن ہے؟ دوبارہ ایک چیز ریپیٹ کروں گا کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئیں نا تو کائنڈلی ایکسپیکٹیشنز اپنی نہ ہائی کریں, ٹھیک ہے. آپ جب ایکسپیکٹیشن ہائی کریں گے یا اپنے آپ کو وہی بات ہے کمپیریزن میں لے آئیں گے نا, وہ کر رہے تو میں کیوں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. آپ کسی فیلڈ میں بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں گے. یعنی آپ, معذرت میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب اگر کوئی ایک بندہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کمپیریزن نہ کریں. ہاں, آپ کا ٹائم ڈفرینٹ ہے, بالکل, آپ کو ہو سکتا ہے 5 مہینے لگیں, 6 مہینے لگیں, یا 1 سال لگ جائے, تو اتنا مارجن دے کے چلیں. بالکل, کہ ایٹ لیسٹ بھی آپ جسے کہتے ہیں نا, اگر اپنے ایک نیو اسکل کی طرف جا رہے ہیں 3 to 4 months تو اس کو لازمی دیں. 3 to 4 months اگر آپ نے پراپر ایک اسکل کو دے دینا تو آپ اتنے ہو جاتے ہیں کہ اس کی اچھی آپ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم ہوتے ہیں کہ ہم نے اسکل سیکھ لی, ہمیں کلائنٹ نہیں ملا تو ہماری ایکسپیکٹیشن ٹوٹ جاتی ہے, ہم اپنا جرنی ہی چینج کر لیتے ہیں. تو آپ ٹائم دیں, چیزیں آپ دیکھیں کہ کیا چیز آپ مس کر رہے ہیں, آپ اپنے پروفیشنل سے گائیڈ لیں کہ ٹھیک ہے چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہو رہی, کیا چیز کی کمی رہ گئی ہے, کون سی. تو آپ ان جب پرابلم کو سالو کرتے ہیں نا تو تبھی آپ کو سلوشن ملتا ہے, نہ کہ آپ خود سے سلوشنس بنانے لگ جائیں اور اپنے آپ کو ڈیورٹ کر دیں.
تھینک یو سو مچ صاحبزادہ محمد علی صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بڑی امپورٹنٹ آپ نے گفتگو کی, اسکلس کے حوالے سے بھی بتایا اور کتنا ٹائم ڈیوریشن ریکوائرڈ ہے اور مارجن جو ہے ایکسپیکٹیشنس کا وہ آپ کو رکھنا چاہیے. یہ ساری باتیں آپ نے کی. ناظرین, مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ سننے کو اور سیکھنے کو ملا ہوگا, اور خاص طور پہ جو لوگ گرافک ڈیزائننگ میں, ویب ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں, ان کے لیے خاص طور پہ انٹرویو بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.